الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ اس کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف کتاب وحی کی جا رہی ہے، نماز کی پابندی کرتے رہیے، بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تلاوت قرآن مجید کیا عظمت، مقام اور فضائل کی حامل ہے، اور اس کے آداب کیا ہیں، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے دین کا آغاز ہی یہاں سے ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اسپیشلی، ڈائریکٹلی اور پوری امت کو انڈائریکٹ تلاوت کا حکم دیا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی اس قدر زیادہ تلاوت کرتے کہ معلوم یوں ہوتا ہے غور کرنے سے کہ بھی آپ فجر کے وقت بستر پہ بیٹھے ہوتے، وضو بھی نہ کیا ہوتا، تہجد کے وقت اٹھتے تو سب سے پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت ہوتا تھا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس آیت مبارکہ کی آپ علیہ السلام تلاوت فرماتے۔ فجر کی نماز میں، پھر قرآن کی تلاوت، پھر دن میں قرآن مجید کی تلاوت، رات کو سب سے آخری کام قرآن مجید کی تلاوت، اور رات کے آخری پہر میں قیام اللیل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کتاب اللہ میں سے جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کے بدلے اس کو ایک نیکی دی جاتی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور اس نیکی کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک مستقل حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، تو 3 حروف کو پڑھنے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، نیکیوں کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مجید ایک ایسا عمل ہے جس سے دل کی تطہیر ہوتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں جتنی بھی آپ تحقیق کر لیں اور جس قدر بھی آپ ریسرچ کر لیں، دل کو لگے ہوئے زنگ، میل کچیل، اس کی قساوت، اس کی سختی، اور دل کے جتنے امراض اور بیماریاں ہیں، خصوصاً روحانی بیماریاں، ان کے علاج کے لیے تلاوت قرآن سے بڑی کوئی چیز پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو اگر ہم نے پہاڑ پہ اتارا ہوتا تو اسے بھی آپ دبا ہوا دیکھتے، اللہ کی خشیت سے پھٹنے والا دیکھتے۔ اور آج تک یہی صورتحال ہے کہ اللہ نے کتنے ہی پتھر دل انسانوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے پگھلا دیا۔ وہ جو دین کے دشمن تھے،
اللہ نے قرآن کی تلاوت کی برکت سے یا اس کو سننے کی برکت سے اللہ نے ان کو دین کا سچا محب بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ مسلمان تو مسلمان، جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند احمد کی حدیث ہے، نجاشی کے دربار میں جب کاف ہا یا عین صاد کی تلاوت کی تھی تو اس کی داڑھی بھیگ گئی تھی، اور جتنے بھی اس کے پادری مصاحبین تھے انہوں نے اپنے سامنے جو مصاحف کھولے ہوئے تھے وہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی دوسری بڑی برکت اور فضیلت یہ ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل میں نرمی اور گداز پیدا ہوتی ہے، دل کی میل کچیل صاف ہوتی ہے، دل کی تطہیر ہوتی ہے، ایسے جیسے پورا آپریٹ ہو گیا ہو دل، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تیسری فضیلت اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ جب دل پاک صاف ہو جاتا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے، ہدایت ملتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، ایمانی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، اور جس طرح وہ قرآن کی تلاوت سے نصیب ہوتی ہیں کسی اور چیز کی تلاوت سے نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، جب دل کی تطہیر بھی ہوئی، ایمان میں اضافہ بھی ہوا، تو اس کے بعد پھر اللہ کی محبت شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو یہ چاہتا ہو کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے تو مصحف سے پڑھا کرے۔ اور جب اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو انسان کائنات کا سب سے بہترین انسان بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جناب عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو سکھاتا ہے۔ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں جناب ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، جو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام بخاری نقل کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے، ھذا الذی اقعدنی ھذا المقعد، اس حدیث کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ کوفہ کی جامع مسجد میں کم و بیش 40 سال انہوں نے قرآن پڑھایا، قرآن مجید پڑھایا۔ جناب عثمان بن عفان کے دور سے انہوں نے مسند سنبھالی اور حجاج کے دور تک اس مسند کے اوپر فائز رہے۔ بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر جناب عثمان بن عفان کے عہد مبارک کے آغاز کو لیا جائے اور حجاج کے آخری دور کو لیا جائے تو یہ کم و بیش 70 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اگر جناب عثمان کا آخری دور اور حجاج کا پہلا دور لیا جائے تو بھی یہ کم و بیش 40 سال بنتے ہیں۔ پانچویں بات اور فضیلت اس حوالے سے کہ جب اللہ کے فضل سے دل کی تطہیر ہو جائے، دل میں نور پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اور پھر اس بنیاد کے اوپر ایک معاشرہ اور سوسائٹی بن جائے، تو اللہ اس فرد کو، اس خاندان کو، اس سوسائٹی کو، اس اسٹیٹ اور ریاست کو جو قرآن پہ کھڑی ہوتی ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، رفعت اور بلندی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے اللہ اقوام کو
اوپر اٹھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے کئی لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ ہماری آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو جب بھی مسلمانوں نے قرآن مجید کو تھاما، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنایا، اپنے نظام کا حصہ بنایا، قانون کا حصہ بنایا اور اس کو اپنا امام اور قائد بنایا، تو قرآن مجید نے ان کو عزت دی، رفعت دی، بلندی دی۔ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کوئی ذی شعور اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ چھٹی بات اور چھٹی فضیلت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید جیسی وفا کرتا ہے ایسی وفا کوئی نہیں کرتا۔ یہ قبر کے اندر بھی انسان کے لیے نجات، نور، سوال و جواب میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ قبر میں میت کے پاس جب فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر سوال و جواب کرتے ہیں اور جب وہ جواب درست دیتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہے، وہ کہا کرتے تھے سورہ الملک کے بارے میں بالخصوص، ہی المانعہ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے انسان کو بچانے والی صورت ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو مرفوعاً بھی بیان کیا ہے۔ تو قبر میں بھی انسان کے لیے قرآن مجید نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس حوالے سے آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قیامت کے دن تو قرآن مجید کی وفائیں اوج کمال پہ ہوتی ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کر لیتا ہے اسے پڑھ پڑھ کے، وہ تو معزز لکھنے والے فرشتوں کی معیت میں ہو جاتا ہے اور پھر قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی سفارش بھی کرتا ہے۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شافع بن کے آئے گا۔ حقیقت یہ ہے قرآن مجید کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو اس مختصر نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک چیز عرض کر کے گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے۔ ہمیں اس وقت تعلق بالقرآن کی ضرورت ہے، بالخصوص گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت اور تلاوت کا ماحول، اور بالخصوص اکٹھے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت۔ ایک فیملی کے ہیڈ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے اور ایک ایک صفحہ پڑھیں، یا ایک پڑھے اور باقی سارے سنیں، یا باری باری پڑھیں اور باقی سارے سنیں، اور پھر تفسیر کی کسی کتاب میں سے شیخ عبدالسلام بھٹی رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن یا حضرت صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن، اس میں سے ایک صفحہ اگر مطالعہ کر لیا جائے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ گھر کے اندر برکت کا، خیر کا کتنا ماحول ہوگا۔ یا مسجد میں اس کا اہتمام کر لیا جائے تو اور خیر و برکت ہے۔ مسجد میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو تو خیر ہی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ فیما بینہم، آپس میں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، ان پہ تسکین نازل ہوتی ہے، غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ان کے تذکرے کرتا ہے۔ آخر میں مختصراً آداب بھی سماعت کر لیجئے۔ تلاوت قرآن مجید کے بہت سارے آداب میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا۔ اخلاص کے ساتھ پڑھنا، دوسرا ادب خشوع کے ساتھ پڑھنا، دل کے ساتھ پڑھنا، اور ایسے پڑھنا جیسے اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، آپ کے لیے یہ پیغام ہے، اسپیشل آپ کے لیے میسج ہے۔ تیسرا ادب آنسوؤں کے ساتھ پڑھنا، رو رو کے پڑھنا،
یہ اہل ایمان کی علامت ہے، ان کی نشانی ہے۔ چوتھا ادب، قرآن مجید کو مناسب آواز کے ساتھ پڑھنا، اتنی مناسب سی آواز کہ نہ کسی دوسرے کو تکلیف ہو، اور جب قرآن کی آواز ٹکراتی ہے ہماری سماعتوں سے، اس کو کچھ آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس میں اور طرح کی برکت ہوتی ہے۔ پانچواں ادب، باوضو ہو کے پڑھنا، اور بالخصوص چھٹا ادب، اس کو آپ علیحدہ بھی کہہ سکتے ہیں، مسواک کر کے منہ کی صفائی کر کے پڑھنا، اس کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے۔ اور ساتواں ادب، آہستہ آہستہ ٹہر ٹہر کے تجوید کے قواعد کے مطابق اس کی تلاوت کرنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ اور آٹھواں ادب، معنی کو سمجھ کے پڑھنا، جہاں اللہ کی رحمت کی آیات ہوں اللہ سے رحمت مانگنا، جہاں عذاب کی آیات ہوں عذاب سے پناہ طلب کرنا، جہاں نیکی کی آیات ہوں غور کرنا میرے اندر یہ نیکیاں ہیں کہ نہیں، جہاں گناہ کا تذکرہ ہو غور کرنا کہیں میں اس گناہ کے اندر مبتلا تو نہیں۔ اور اس کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ مسلسل قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا اور برقرار رکھنا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہم نے سنا اور سنایا ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کو ہمارے سینوں کا نور، ہمارے زخموں کی مرہم، ہماری بیماریوں کا مداوا، ہماری پریشانیوں کا علاج، ہماری قبر کا نور، اور ہماری آخرت کا ساتھی اور جنت کا رفیق، اور ہمارے لیے اس کو قائد و رہنما بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔